بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا اور تنہا معبود برحق ہے، داتا الہ، خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، لاجپال، امیر نواز، غریب نواز، گنج بخش، رنج بخش، سارے فیصلے صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ درود و سلام انگنت اور لاتعداد ساری کائنات کے ہادی رہنما، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، قائد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر ہوں۔ 1442 رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ جمعے کا عنوان آپ اشتہارات پر پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ، اس کی اہمیت، فرضیت اور اس کے متعلقہ احکام و مسائل ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور مطلب نمو، نشو و نما پانا اور بڑھوتری اور پاکیزگی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے مخصوص مال مخصوص لوگوں کے لیے اللہ کا حکم اور فریضہ سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ آپ احباب توجہ میری طرف رکھیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، نمو، بڑھوتری اور زیادہ ہونا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں نمو اور بڑھوتری آ جاتی ہے۔ نمو کا معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، نشو و نما پانا، اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ یوں مزکی یعنی زکوٰۃ دینے والا وہ بھی اپنے نفس، اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اس کے مال میں بھی بڑھوتری آ جاتی ہے اور برکت پڑ جاتی ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے دل سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرا دل پاک ہے، ان رذیل، خبیث اور گندی حرکتوں سے
جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اندر کمینگی، بخل، کنجوسی، خود غرضی، مفاد پرستی، یہ بیماریاں ہوتی ہیں جو اخلاقی اعتبار سے انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا ان اخلاقی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے پڑوسی، میرے عزیز و اقارب، جملہ اہل اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے عیش بہار مال و دولت سے مجھے نوازا ہے، میرے بھائیوں کو بھی اللہ نوازے۔ یوں وہ سخاوت کر کے نہ صرف دل کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، بلکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی پاکیزگی کر دیتا ہے، اور اس کے جسم میں بھی پاکیزگی کر دیتا ہے، اس کا دل بھی پاک کر دیتا ہے، اور اس کے مال میں بڑھوتری اور زیادتی کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری کو ہوئی ہے، رمضان کی فرضیت بھی 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس کی فرضیت پر اہل علم کا اجماع یعنی اتفاق ہے۔ قرآن مجید میں 20 آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا آرڈر بیان کیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم اور حدیث کی باقی کتابوں میں وہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام۔ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ دین کے 5 ارکان ہیں: اللہ کی ذات کو سچا الہ اور معبود ماننا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حتمی اور آخری سچا رسول ماننا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس پر بہت دلائل ہے، لیکن ہم موضوع کے متعلق کئی مباحث ہیں، کئی اس کی شقیں ہیں، کئی اس کے پہلو ہیں، ہر پہلو سے ایک ایک دلیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری مسلم میں ہی مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتاؤ جو میں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کا سوال کا انداز دیکھو، یا تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں چلا جاؤں، یا یہ سوال کرتے ہیں یباعدنی عن النار، مجھے جہنم سے دور کر دے۔ جنت کا حصول اور جہنم سے ڈرنا اور خوف کھانا اور دور رہنا، یہ صحابہ کا ٹارگٹ تھا، اور اسی کی خاطر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جنت لے لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اس کی خاطر اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، اسی کی خاطر اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے کہ لوگ جنت لے لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو صحابی نے بھی یہی سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک تو اللہ کی بات کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز پڑھو، وتصوموا رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتؤدی الزکوٰۃ المکتوبہ، اور فرض زکوٰۃ دے دو۔ حتیٰ کہ حج کا بھی اس میں بیان نہیں ہے، اس وقت حج فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس بندے نے جب یہ باتیں سنی، 4 دین کے ارکان سن لیے، اس نے کہا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، اور بعض روایات میں ہے کیا اس کے علاوہ میرے اوپر اور فرض ہے، کیا اور فرض ہے، کیا اور فرض ہے؟ نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، رمضان میں بھی۔ آپ نے فرمایا، نہیں 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 نہیں، اور کوئی فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ نفل کام کریں، نفل نماز پڑھ لیں، نفل روزے رکھ لیں، نفل صدقہ کر لیں۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا، فرض نمازوں کی پابندی کروں گا، فرض روزے رکھوں گا، فرض زکوٰۃ دوں گا۔ فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو جنتی شہزادہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں اس کو دیکھ لے۔ جو فرائض کا، ارکان کا، واجبات کا پابند ہے وہ جنتی آدمی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے، ایک بندے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں اور اقرار کروں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور شہادت ہوں اللہ یہ الہ اور معبود ہے، اور فرض نمازیں پڑھوں اور فرض زکوٰۃ دوں اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمت ہوں، اس میں یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اور وضاحت ہے، میں قیام بھی کروں، تراویح بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، قیام اللیل بھی کروں،
फमिम्मन अना, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? आपने फरमाया मैंने सिद्दीकीन व शुहदा, सच्चे लोगों में से शुमार होगा और शहीदों में से आपका शुमार होगा। तो मेरे अजीज प्यारे मुसलमान भाइयों, फराइज़ के अंदर कोताही ना करो, वाजिबात के अंदर कोताही ना करो, तौहीद के मसले में डगमगाओ ना, कमज़ोरी ना दिखाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस आ जाए, वही आ जाए, सुन्नत रसूल आ जाए, फिर किसी पीर, किसी फ़िक़ा, किसी दरवेश, किसी बड़े, किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार, किसी की वजह से हदीस को न छोड़ो, उसको मिन्नो आन तस्लीम कर लो, उस पर एतकाद रखो अमल करने का, और अमल करके दिखाओ, तो इंशाअल्लाह आप क़यामत के दिन अंबिया और रसूल, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। मेरे अजीज़ प्यारे मुसलमान भाइयों, ज़कात की फ़र्ज़ियत पर जैसे मैंने ज़िक्र किया इत्तिफ़ाक़ है, और इसके ऊपर बेशुमार दलाइल हैं, और इसके मसारिफ़ भी मुतय्यन हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ तफसीलात और कुछ डिटेल है जो हम आपके सामने ज़िक्र करना चाहते हैं। जो बंदा ज़कात देने से बिल फ़र्ज़ सिर्फ इनकार कर दे, नमाज भी पढ़े, रोज़े भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या आपने सुना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैं उनके साथ लड़ूंगा, क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, उनको तलवार के साथ मारूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, मुझसे अपनी जान और माल महफूज कर लेगा, आप कैसे उनके साथ लड़ेंगे? वो नमाजें पढ़ते हैं, वो हज करते हैं, वो रोज़े रखते हैं। आपने फरमाया वल्लाहि, अबू बकर ने फरमाया वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन सलात व ज़कात, जिसने ज़कात और नमाज के दरमियान फ़र्क किया, नमाज को मान लिया, पढ़ ली, और ज़कात का इनकार कर दिया, मैं उसके साथ लड़ूंगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया वल्लाहि लक़ातलतुम अला अनाकिन, उस बकरी के 1 साल के बच्चे पर भी उनसे मैं जिहाद और लड़ाई करूंगा। कानू यद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, और मेरी बारी आई है, मैं वही निज़ाम, वही शरीयत, वही कानून अल्लाह का नाफिज़ कर रहा हूँ, और मुझे कहते हैं ज़कात नहीं देंगे, मैं इस पर भी उनके साथ लड़ूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया जब मैंने उनका ये मौक़िफ़, ये पैगाम सुना, तो मुझे यकीन हो गया, मेरे सीने को अल्लाह ने खोल दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन खलीफा अबू बकर वो हक पर हैं और सच पर हैं, और मेरा सीना भी उनके साथ मुवाफ़क़त कर गया, मेरा मौक़िफ़ और मेरा पैगाम भी उनके साथ मुवाफ़क़त कर गया। तो मेरे अजीज़, जो बंदा ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, उसके खिलाफ ऐलान जंग है, उसके खिलाफ ऐलान जंग है, वो बंदा इस्लाम से खारिज है। अगर आप में से वलियाज़ु बिल्लाह दीन के अरकान और वाजिबात में से कोई बंदा दीन के अरकान का इनकार कर दे, मैं नहीं मानता, नमाज को मैं नहीं मानता, हज को मैं नहीं मानता, रमज़ान को मैं नहीं मानता, वलियाज़ु बिल्लाह, वो बंदा काफिर है। उन्होंने इनकार कर दिया था, एक रुकन का इनकार। जैसे एक रसूल के इनकार से तमाम अंबिया और रसूल की बेइज्जत का इनकार लाज़िम आता है। हर कौम ने एक अपने मबूस शुदा, अपनी तरफ नाज़िल शुदा, अपनी तरफ मबूस होने वाले रसूल का इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्होंने रसूलों का इनकार किया है। तो जो एक फ़र्ज़ का, एक रुकन का इनकार करेगा, उसका हुक्म ऐसे ही है जैसे वो दीन के तमाम अरकान का इनकार करता है। ज़कात की अदम अदायगी पर बहुत बड़ी सज़ा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वमन मनाहा फ़इन आख़ुज़ुहा आख़िज़ूहा व शत्र मालिही अज़मतन मिन अज़मात रब्बिना, जो इनकार करेगा ज़कात की फ़र्ज़ियत का, जो देने से इनकार करेगा, जो ज़कात सिर्फ देने से इनकार कर दे और इकरार करे उसकी फ़र्ज़ियत का, माने ज़कात अल्लाह का रुकन है, दीन का रुकन है, इस्लाम का रुकन है, लेकिन ढील सुस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम ज़कात उससे लेंगे, व शतरा माल ही, साथ आधा माल भी उसका हड़प कर लेंगे, आधा माल बतौर सजा के। क्यों उसने ढील की है, क्यों सुस्ती की है, क्यों उसने ज़कात को बर वक्त अदा नहीं किया? बतौर सजा के 2.5% के साथ उसके टोटल माल का आधा माल हम जमा कर लेंगे, ले लेंगे, क्योंकि उसने ज़कात की सुस्ती, ज़कात की अदायगी में सुस्ती की है। एक सज़ा ये है, और एक सज़ा ये है
मा मना कौमुन ज़काता, जो कौम भी ज़कात के देने से इनकार कर देती है, ढील सुस्ती करती है, फर्जियत नहीं मानती है, सिर्फ अदायगी में सुस्ती करती है, इब्तलाहुमुल्लाह बिस्सिनीन, अल्लाह ताला उस कौम को कहत साली के अंदर मुब्तला कर देता है। कहत साली का मतलब क्या है? माल ख़त्म हो जाते हैं, अर्ज़ाक रिज़्क़ की जमा ख़त्म हो जाते हैं, अनाज गल्लाजात रुक जाते हैं, ज़मीन पैदावार देने से इनकार कर देती है, आसमान बारिशें उतारने से इनकार कर देता है। यूं जो पास किसी के सेफ है, महफूज है और जमा है, वो उस पर गुजरान करता है, जब वो ख़त्म हो जाता है फिर उसकी भी मौत वाक़या हो सकती है। तो कहत साली का सबब ज़कात ना देना है। ये तो है दुनिया के अंदर सज़ा, और आखिरत के अंदर तो इसकी बहुत बड़ी सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है। सूरत तौबा की आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल और वजाहत के साथ बड़ा सख्त हुक्म बयान फरमाया है। आप तवज्जो से ये सुने और ख़ुद भी इसको समझें और अपने अहल व अयाल को, अजीज़ व कारब को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, जो भी जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक पहुँचाएँ और उनको सुनाएँ और समझाएँ कि ज़कात की अदम अदायगी पर कितनी बड़ी शरीयत ने सज़ा बयान फरमाई है। ये सूरत तौबा है और आयत नंबर 34 और 35 है। मैं वही आयत का हिस्सा पढ़ूँगा जो हमारे मौजू के मुताल्लिक़ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीन यक्निज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो कर्ज करते हैं, ख़जाना बनाते हैं, माल को जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं और ज़कात नहीं देते। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, चांदी हो, सोना हो या नकदी हो, उसको जमा कर लेते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दें। ये इस्तेहज़ान और ठट्ठा करते हुए, इस्तेहज़ा करते हुए उनको कहा गया कि उनको खुशखबरी तो होती है जिससे इंसान खुश हो जाए, उसके माल में, जान में नफ़ा है, उसको खुशी हो और उसको बरकत पड़े। लेकिन यहाँ अज़ाब की खुशखबरी है, यानी उसके साथ इस्तेहज़ा करते हुए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम, जिस दिन उस माल को, वो सोना हो, वो चांदी हो, जो कुछ भी हो, फरमाया उसको जहन्नम के अंदर तपाया जाएगा। फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, फिर आदमी ज़कात वाले को, ज़कात ना देने वाले को उसको दागा जाएगा। कहाँ? जिबाहुहुम, उनकी पेशानी को, क्योंकि इसी नाक और पेशानी की खातर वो माल को जमा करता कि मेरे माल ज़्यादा रहे और बढ़ोतरी रहे, और गिन गिन के रखता और लोगों को बताता मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतनी दौलत है, इतना मेरे पास रुपया पैसा है। व जुनूबुहुम, और उनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पुश्तें, 3 जगहों पर उनको दागा जाएगा। आग बना के उनको आग की तख्तियाँ बना के निशान लगाए जाएंगे पेशानी पर, दाएं बाएं, और उनकी कमरों के ऊपर कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है तुम्हारा खजाना जो अपने लिए तुम सेव करते थे, महफूज करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो इसका मज़ा जो तुम जमा करते थे। और एक हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती, चाहे वो ऊँट हों, चाहे बकरियाँ हों, चाहे भेड़ें हों, चाहे गायें हों, चाहे कोई जानवर हो जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो, फरमाया वो 50,000 साल का जो दिन है, उस दिन इन मालों को भी लाया जाएगा जिसकी ज़कात नहीं दी गई, उन जानवरों को जिंदा कर दिया जाएगा और उस आदमी के ऊपर इनको चढ़ा दिया जाएगा। वो अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ उसको लताड़ेंगे और मारेंगे और ज़ख्मी करेंगे। 50,000 साल यूं ही उसको सजा दी जाएगी, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा। वालियाज़ु बिल्लाह। मेरे अजीज़, इससे बड़ी इब्तिला और इससे बड़ी सख्ती क्या हो सकती है कि इंसान को वही माल जिसको बंदा छुपा छुपा के, सेव करके, महफूज करके, संभाल के रखता है, वही माल ही इंसान के लिए बैसे अज़ाब बन जाए। कुरान मजीद की सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की, फरमाया एक वो बंदा जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो ज़कात नहीं देता, एक सांप मुस्सिल लहू यौमल क़ियामत शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतन, उसके लिए एक सांप गंजा बनाया जाएगा उसी माल का,
مال سے یا اس کے مال کی وجہ سے جس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ اس کی 2 آنکھوں کے اوپر کالے نشان ہوں گے، اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ وہ سانپ یطوقہ یوم القیامہ انسان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، توق اس کے ڈال دیا جائے گا۔ توق کی شکل کیا ہے؟ جیسے جس کی گردن کے مورے خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر اس کو ایک پٹا سا لگا دیتے ہیں، وہ انسان ادھر ادھر ہلا بھی نہیں سکتا، یوں اس کی ایک عارضی سی شکل بن سکتی ہے۔ فرمایا ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ سانپ انسان کو اس کی دونوں باچھوں سے پکڑے گا اور کیا کہے گا؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھ سے بھاگ رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اب کیوں بھاگتا ہے؟ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا، جیسے تو دنیا کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا، مال اللہ دیتا ہے، مال انسان کی کمائی سے نہیں آتا، اللہ دیتا ہے۔ فرمایا جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے لیکن وہ مال کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بخل، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، یہ نہ سمجھیں کہ بخل کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مال کو جمع کر کے بینک بیلنس بنا کے صحت محفوظ کر کے اس کی ڈتھیاں لگا لگا کے اس کو محفوظ کر کے اور لوگوں کے سامنے اپنے فخر ریاض کے طور پر اس کا بیان اظہار کر کے اتنی میری کھیتی ہے، اتنے کھیت کھلیان ہے، اتنا مال ہے، اتنی گائے ہیں، اتنی اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے بھیڑیں ہیں، اور لوگوں کو بتائے۔ فرمایا یہ نہ سمجھے ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، عذاب ہے، فتنہ ہے۔ بما سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب ان کو اس کے مال کا ہی ہار بنایا جائے گا، توق بنایا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اے لوگو یہ دنیا کے اموال ان کا مالک اللہ ہے، تم مالک نہیں۔ وللہ اس کو بولتے ہیں لام تملیک، کیا مطلب؟ یہ دنیا کے درم دینار، سونا چاندی، کوٹھیاں بنگلے اور زراعت اور فیکٹریاں اور ملیں اور کارخانے، اور یہ تمہارے پاس جو بھی درم دینار ہے، یہ اس کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ مالک اس دولت کا حقیقتاً اللہ ہے، یہی وجہ ہے جب اللہ چاہتا ہے اس مال کو ضائع کر دیتا ہے اور انسان کف اپنے ہتھیلی کو ملتا رہ جاتا ہے، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا، بے اختیار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہ مال ہی انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہی مال کی وجہ سے انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے دنیا کے اندر ہی۔ وہ مال فتنہ ہے انسان کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ کنز ہے میرے بھائیوں، کنز کا معنی ہے خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ ہاں جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے پھر کنز سے نکل جائے گا، پھر کنز کا معنی خزانہ جس پر عذاب کی وعید بیان ہوئی ہے، جس پر سزا بیان ہوئی ہے، اس سے آپ نکل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، فرمایا اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک، اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو آپ نے وہ فریضہ ادا کر دیا جو اللہ نے آپ پر رکھا تھا۔ اب آپ اس کو سیو کر لیں، جمع کر لیں، خزانہ بنا لیں، شمار کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ فریضہ زکوٰۃ ادا کر لیں، عشر مال کا دے دیں، جو فرض ہے اس کو ادا کر دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ نے فریضہ ادا کر لیا، کنز آپ کا نہیں رہے گا جس پر اللہ نے سزا بیان کی ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث بھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، من کنزا، جس نے مال کو جمع کیا، دنیا کے مال کو، اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، فویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت، تباہی، موت اور بربادی ہے۔ اور یہ کب تھا؟ جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، زکوٰۃ کا فریضہ جب نہیں نازل ہوا تھا اس وقت کنز کا ہی بیان تھا، کنز کا معنی خزانہ، اس وقت وعید اور سزا بیان ہوئی تھی۔ ہاں فلما انزلت الزکاۃ، جب زکوٰۃ اللہ نے نازل کر دی گئی یا زکوٰۃ نازل کر دی گئی، جعلہ اللہ طہرا للاموال، پھر اللہ نے اس زکوٰۃ کے ذریعے مالوں کو پاک کر دیا۔ یہ کنز کا اطلاق، کنز کی تعریف زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے تھی۔ جب لوگ زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر کنز نہیں رہے گا، خزانہ نہیں رہے گا، پھر عذاب سزا بیان نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر اس پر اطلاق سزا کا، کنز کا باقی رہے گا۔ اگرچہ
اگرچہ اس حدیث اور آیت کا سیاق کا معنی ما قبل کی عبارت وہ رہبان کے بارے میں ہے، جو عیسائیوں کے علماء تھے، یہودیوں کے راہب تھے، ان کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے کرتے تھے. لیکن عبرت بعموم لفظ لا بخصوص سبب. جا کے بیٹھو بھائی، معنی کیا ہے؟ اعتبار لفظوں کے عموم کا ہوتا ہے، حکم جنرل ہے، تخصیص نہیں کی گئی. الفاظ کا اعتبار ہے العبرت بعموم لفظ لا بخصوص سبب، نہ کہ اس کا اعتبار ہے جس کی وجہ سے حکم نازل ہوا ہے. تو میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر بہت بڑی وعیدیں ہیں اور بہت بڑی سزائیں ہیں، وہ آپ نے جزوی طور پر سن لی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، اس کے مصارف وہ اللہ نے متعین کر دیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ مصارف ہم نے سمجھنے ہیں. اس کے بارے میں بڑی حساسیت ہے، کیونکہ ہم اپنے اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے زیادہ ہیں اور دینے والے تھوڑے ہیں. کوئی چوک چرستہ، کوئی گلی محلہ، کوئی مسجد ایسی خالی نظر نہیں آتی جس میں بخاریوں کی لائن نہ لگی ہو. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں پاکستان میں دو قسم کی بہاریں ہیں، ایک بخاریوں کی اور ایک ٹیکسوں کی. ٹیکسوں کی بہار ہے، آئے روز نئے ٹیکس لگ جاتے ہیں، اور ایک بخاریوں کی جو ہے وہ بہار ہے، سونے نہیں دیتے، دروازے کھڑکھڑاتے ہیں، زبردستی لیتے ہیں، مانگتے ہیں معذرت کرو، گاڑی کا شیشہ 3 4 5 دفعہ آپ ان کو کہیں اللہ سے مانگو پھر بھی کھڑکائیں گے. یہ زیادتی ہے، یہ پیشہ ورانہ بخاری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے. تو میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے اہم اور سب سے حساس اور سب سے نازک مسئلہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. زکوٰۃ دینے والے بھی اپنے اجتہاد سے زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، فی سبیل اللہ کا بہانہ بنا کے اپنی مرضی سے ہر ایک، کوئی ہسپتال پہ زکوٰۃ لگا رہا ہے، کوئی روڈ بنا رہا ہے، کوئی پلیں بنا رہا ہے، کوئی ٹینکی پانی کی ٹھنڈی لگا رہا ہے، اور کوئی لائبریری بنا رہا ہے، کوئی ڈسپینسری بنا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں قبرستان کی 4 دیواری کرا دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے قبرستان کی جگہ لے دیتا ہوں. میرے عزیز ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف کو سمجھو. مصارف کا معنی خرچ کرنے کی جگہ یہ متعین ہیں، آپ کے اور میرے حتیٰ کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ خرچ کی جائے. زکوٰۃ کو اللہ نے متعین کر دیا کن کن جگہوں پر خرچ کرنی ہے. یہ سورۃ توبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے اور 60 نمبر آیت ہے. بس اس کو میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑا سا وضاحت کرنی ہے کہ مصارف کہاں کہاں ہیں، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، آپ کی میری رائے نہیں ہے. یہ صدقات، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جائیں. صدقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے دل کی سچائی کو زکوٰۃ دے کے ثابت کر دیتا ہے. صدق سے صدقہ، صدق سے سچائی ثابت کرتا ہے، اپنے دل کی پاکیزگی ثابت کرتا ہے، اپنے رب پر ایمان کی دلیل دیتا ہے، گواہی دیتا ہے. تو بھائی زکوٰۃ فقراء کے لیے. فقیر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ محتاج ہو. کیسے پتہ چلے گا محتاج ہے؟ کیا ضابطہ اور اصول ہے؟ جس بندے کی آمدن ضروریات زندگی زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، یا آمدن برائے نام ہے، یا اس کا گزران اس کے حالات پر نہیں ہو رہا، اس کی معاش پر، اس کی سیلری پر، اس کی تنخواہ پر، جو بھی اس کا آمدن ہے اس سے اس کے اخراجات، ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی. ضروریات زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آٹا، کھانا، ضروریات جس کے بغیر آپ زندہ نہ رہ سکیں. ضروریات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں حلوہ نہیں بنتا اور گوشت نہیں آتا اور پھل نہیں آتا. یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، یہ چسکے ہیں، یہ مزید ہے. ضروریات زندگی ہے پانی، روٹی اور روٹی کھانے کے جو متعلقہ چیزیں ہیں،
سالن وغیرہ کو آپ کہہ سکتے ہیں ضروریات زندگی، کیوں؟ اس کے بغیر روٹی کھائی نہیں جا سکتی، جس کے بغیر غرض یہ ہے کہ انسان زندہ نہ رہ سکے، وہ فقیر ہے، وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو پھر ذکر کر دوں، موضوع سے جزوی ہے، ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ، ہر فقیر کو زکوٰۃ نہیں دینی، چاہے مستحق ہی ہو، مشرک کو زکوٰۃ نہیں دینی، بے نماز کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ کیوں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یاکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مومنا، مومن کو دوست بناؤ، مومن تمہارا کھانا کھائے۔ مومن مباحد بھی ہوتا ہے، دین کے ارکان واجبات کا پابند بھی ہوتا ہے۔ ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرا، ہر بے دین چوڑا چمیار، ہر بے نماز، ہر داڑھی منڈا، رشوت خور، ہر کرپشن کرنے والا، خیانت کرنے والا، چاہے اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حرم مکی کے اندر، اور اللہ کی توفیق سے میں وہاں موجود تھا، شیخ سے پوچھا گیا یہ جو روڈ آپ عرب میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے کی توفیق دے، مکہ مکرمہ جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے وہاں بنگلہ دیش کے لوگ بہت کام کرنے والے ہیں، لیبر طبقہ، ان کو اصطلاح میں بندو کہہ دیتے ہیں، یعنی لیبر، روڈ صاف کرنے والے۔ شیخ سے پوچھا گیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فرمایا دے سکتے ہو۔ سائل نے کہا، پوچھنے والے نے کہا اگر وہ نماز نہ پڑھیں؟ فرمایا نہ دو، نماز نہیں پڑھتے نہ دو۔ بے نماز کو زکوٰۃ دینے سے بچو، یہ الگ موضوع ہے کہ بے نماز کافر ہے کہ مسلمان ہے، مسئلہ بڑا نازک اور حساس ہے، لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں بنسبت بے نماز کے نمازی کو ترجیح دو، بنسبت داڑھی منڈے کے داڑھی رکھنے والے کو ترجیح دو، بنسبت جو سگریٹ نوش ہے اس کے مقابلے میں جو سگریٹ نہیں پیتا اس کو ترجیح دو۔ باہر کیف جتنا نیکوکار ہوگا اتنا ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچے گی۔ اور یہ سب پر اطلاق ہے، جتنے بھی فقراء، جتنے بھی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، والمساکین، جس کی حاصل آمدن ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت پوری جو جیسے صورت کاہ میں واقع ہے، ہم وقت نہیں زیادہ اس پر خرچ کریں گے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لینے والوں کو متعین کرتے، ان کو روزگار دیتے، تنخواہ دیتے، سیلری متعین کرتے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس کے لیے ہم نے رزق متعین کر دیا ہے اس سے زائد اگر وہ جمع کرتا ہے، لیتا ہے ہماری اجازت کے بغیر، وہ اس کے لیے خیانت ہے، آگ ہے، وہ اس کے لیے جہنم ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ جن کو دی جائے ان کی تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی۔ غیر مسلموں کی شکلیں ہیں، نمبر ایک، آپ کو پتہ ہے اس بندے کو اگر زکوٰۃ دی تو اس کا رجحان، اس کا رویہ، اس کا مزاج ہم اس سے واقف ہیں، امید ہے اسلام قبول کر لے گا، یہ بندے کو آپ اس بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے۔ ظاہری دکھا جاتا ہے، اللہ کی باطنی حالات سے اللہ ہی واقف ہوتا ہے۔ اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کی شر سے مسلمان محفوظ نہیں ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اگر آپ اس کو ہڈی ڈالتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ان کو ساتھ ہاتھ ہودھا رکھتا ہے، اگر آپ اس کو ہڈی نہیں ڈالتے تو پھر وہ مسلمانوں پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی خاطر اس غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنی عزت جان مال محفوظ کر لیں، اور ہر اس غیر مسلم کو جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع ہو اور اسلام قبول کرنے کا امکان ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر رقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو تقریباً کو نہ کھولو بھائی، گردنیں آزاد کرانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل غلام تو ہیں نہیں، اس کی شکلیں ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہیں، بے گناہ قیدی، کرے کوئی بھرے کوئی، جیسے پاکستان میں نمبر چل رہا ہے ماشاءاللہ، عدالت کے اعتبار سے پاکستان کا 118واں نمبر ہے، یعنی 118 ملک اوپر انصاف کرنے والے ہیں اور 118واں نمبر کے پر پاکستان آیا ہے انصاف دینے میں، کیونکہ رشوت، ججوں کا نظام، وکیلوں کا نظام، اگلے کو رلانا، اور دادا کیس، پوتا کیس کرتا ہے، دادا بھگتا ہے، ہاں جی، ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ تو چٹی اگر ایک بے گناہ پھنس گیا ہے، قتل کسی نے کیا ہے، ڈال کسی پر دیا گیا ہے اور وہ جیل میں جل سڑ رہا ہے، اگر آپ کو ان کو ہڈی ڈال دیں تو وہ اس کی رہائی کا سبب بن جائے، یہ پھر رقاب کے حکم میں ہے، گردن آزاد کرانے میں ہے، اس پر مزید بھی بحث ہو سکتی ہے۔ والغارمین، اور جس کو چٹی پڑ جائے، آپ نے ضمانت دی کسی کی، وہ بھاگ گیا، آپ کو چٹی پڑ گئی، آپ پوری نہیں کر سکتے، آپ کو زکوٰۃ دے کر چٹی پوری کرنے کا جواز ہے۔ وفی سبیل اللہ، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو خاص کر سمجھ لو۔ فی سبیل اللہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟
صرف دو بندے ہیں، ایک مجاہد، ایک طالب علم۔ کون سا طالب علم؟ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا؟ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دنیا کے دین دینار کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر وہ تو پیٹ پھاڑنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ وکیل، سیافی، جج وہ تو غلط وکالت کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ طالب علم کا مطلب ہے جو اللہ کے دین، کتاب اللہ، سنت رسول، حدیث رسول کو پڑھنے کے لیے نکلے، کتاب اللہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ اس میں متعلم بھی عالم بھی دونوں برابر شریک ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف دو بندے ہیں فی سبیل اللہ میں، ایک مجاہد جو جس کی وجہ سے آپ کی جانیں مال سیف اور محفوظ ہیں، اللہ کے راستے میں سرحدوں پر کھڑا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور ایک دین کو سیف کر رہا ہے، ایک جان و مال کو محفوظ کر رہا ہے۔ دین سیکھنے سکھانے والا وہ آپ کی روحانیت کے باعث ہے، روحانیت کو تقویت دیتا ہے، توحید سناتا ہے، اتباع سنت سناتا ہے، وحی سناتا ہے، خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، حفظ کراتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ ایک یہ بندہ، یار ایک کو نہ کھولو۔ نمبر دو، وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مار کا لڑ رہا ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ فی سبیل اللہ میں توجہ مل تو رہے بھائی، اس کے علاوہ فی سبیل اللہ میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ اب میں نے شروع میں ذکر کیا، کچھ لوگ ہسپتال بنا رہے ہیں، ہسپتالوں والوں نے اعلان کر رکھے ہیں، کچھ لوگ حتی گلوکار بھی اس میں شریک ہیں۔ اندازہ لگاؤ تم، گلوکار ہے خبیث، منافق لوگ، اور کوئی حجاب پردہ کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کو عمل کے اعتبار سے بے نماز، سود خور، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا جرائم کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے وہ ہسپتال بناتے ہیں اور دنیا دیتی ہے۔ دنیا کیوں دیتی ہے؟ مول صاحب جان بچ جائے گی، جان بچ جائے گی، تو اللہ سے زیادہ رحیم ہے، تو اللہ سے زیادہ مہربان ہے، تو اللہ سے زیادہ مشفق اور ایک مخلوق کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر ترس کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ نے رستے متعین کر دیے ہیں، اللہ نے وضاحت کر دی ہے، ان جگہوں میں زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں آپ اپنی ذات سے، اپنی جان، اپنے مال سے عشر زکوٰۃ کے علاوہ جتنا مرضی خرچ کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہسپتال بناؤ، سڑکیں بناؤ، آپ جو بھی اس طرح رفع عامہ کے کام کریں، ٹینک لگاؤ، آپ ہسپتال یہ قبرستان بناؤ، ان کی چار دیواری کراؤ، جو بھی آپ رفع عامہ کا کام کر سکتے ہیں کرو، پلیں بناؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مال کو ہسپتال پر یا رفع عامہ کی، جیسے میں نے اشارہ کر دیا، ان چیزوں پر خرچ کرنا یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، وہ مالدار بھی ہو، اس کے ساتھ حادثہ واقعہ ہو گیا ہے یا اتفاقاً اس کا مال خرچ ہو گیا ہے، اس کو اندازہ نہیں تھا مجھے اتنے دن یہاں لگ جائیں گے، اسلام آباد سے بندہ لاہور آیا اور اس کو اندازہ تھا 3 دن کے اندر کام ہو جائے گا، اس کو مہینہ ہو گیا ہے، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، وہ اگر اپیل کر لے تعاون کی تو اس کے لیے گنجائش ہے اس حد تک جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ فریضۃ من اللہ، لوگوں یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اجتہادی بات نہیں ہے، اللہ نے فرض کر دیے ہیں، مصارف بھی اور زکوٰۃ کو بھی متعین کر دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ آل رسول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آل رسول کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے سندن شجرہ نسب کے اعتبار سے ثابت ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتی۔ ویسے جتنے مراسی تھے سارے قریشی بن گئے ہیں، جب ان کو حسب نسب پوچھو پتہ ہی نہیں ہے، کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اور ویسے کہیں کہ ہم ہاشمی ہیں، خاندانی ہیں، قریشی ہیں اور زکوٰۃ لیں گے، ٹھوٹا پکڑا ہوا ہے، گلی گلی محلے محلے مانگ رہے ہیں، پوچھو تو کہیں ہم ہاشمی ہیں۔ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے ہاشمی کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ کیوں؟ ہاشمی آپ کا خاندان ہے، آپ کا خاندان اس سے عرفہ اعلیٰ اور اونچا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے مال سے پالا جائے۔ آپ نے انما ہی اوصاف الناس، زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کو چاہیے بھائی۔ آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ والدین کا مقام اس سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے پالیں، لوگوں کی میل کو چیل سے پالیں، حتیٰ کہ جو آپ دیں گے وہ بھی میل کو چیل ہی اس کو کہا گیا ہے، اور والدین کا مقام مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، آپ کی اولاد، بیٹا، بیٹی، بیٹیاں اور پوتیاں اور پوتے اور نواسے اور نواسیاں، جن کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں، بھانجیاں، بتیجے، بتیجیاں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بیوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں۔ البتہ بیوی زکوٰۃ آپ کو دے سکتی ہے، کیوں؟ بیوی کے اوپر زکوٰۃ، بیوی کے اوپر آپ کی کفالت فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے آپ اس کی کفالت کریں۔ بیوی آپ کو دے سکتی ہے، کیوں؟
بیوی کے اوپر آپ کی کفالت فرض نہیں ہے. یہ اختصار میں کر رہا ہوں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور زکوٰۃ کے مسائل احکام میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے سونا ہے، چاندی ہے، عروض التجارہ مال تجارت ہیں، اور نقدی اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. سونے کی مقدار کا آپ کو پتہ ہے 7.5 تولے ہے، چاندی کی مقدار کا آپ کو پتہ ہے 52.5 تولے ہے. اور عروض التجارہ کا مطلب یہ ہے جو تجارتی اموال ہیں، پلازے ہیں، ان کے اندر مال پڑا ہے، دکانیں ہیں، سٹور ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان کا کیسے زکوٰۃ دی جائے. سونے چاندی کی تو 2.5% ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا. عروض التجارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سال بیت جائے، آپ کا تجارتی سینٹر ہے، پلازا ہے، کاروبار ہے، موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، سٹیل مل ہے، آپ فیکٹری لگا رکھے ہیں، مل لگا رکھی ہے، کارخانہ لگا رکھی ہے، ان کی ذات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. ملیں، فیکٹریاں، کارخانے اور ذاتی مکان، حتیٰ کہ کرائے کے مکان، حتیٰ کہ کرائے کی دکانیں، حتیٰ کہ کرائے کے پلازے. کیوں؟ آپ نے فرمایا لیس علی العوامل شیء، جو جانور زمین کو پھاڑتے ہیں، جن کے ذریعے کاشتکاری زراعت کی جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ وہ معاش، روزگار کے وسائل، سورسز اور وسائل ہیں، کیونکہ وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے روزگار پیدا کرنے کے. تو ہر وہ چیز جو بھی روزگار کا ذریعہ اور وسیلہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی حاصل آمدن پر زکوٰۃ ہے. حاصل آمدن اگر اس پر شرطیں دو پائی جائیں، سال بیت جائے اور نصاب کو پہنچ جائے. اور عروض التجارہ میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں کے پلازے ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، جب سال بیت جائے تو پھر آپ نے حساب کرنا ہے. ایک دن متعین کر لیں سال کا، جس دن دکان کا آغاز کیا ہے اسی دن متعین کر لو. اگلے سال آپ کہتے ہیں کر صاحب کیسے حساب کریں گے، 20,000 کا سامان آیا ہے، 40,000 کا بک گیا ہے، اگلے مہینے میں 50,000 کا آیا ہے، 30,000 کا بک گیا ہے، کیسے؟ یہ سال میں سسٹم چلتا رہتا ہے، سرکل، پیسہ سرکل میں رہتا ہے، پیسہ گھومتا رہتا ہے، چکر میں رہتا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سرکل ہے. اچھا جی، سال بعد آپ نے کرنا ہے خرچ. خرچ کا معنی ہے تخمینہ، اندازہ. اس پلازے کے اندر، اس سٹور کے اندر، اس دکان کے اندر موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، سٹیل ہے، کپڑا ہے، نیلن پڑی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کتنے کا ہے. مثلا وہ پڑا ہے صرف اور صرف 50,000 کا. بس ایک مثال ہے، آپ 50,000 کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں. اگر آپ نے لوگوں سے لینا بھی ہے، لوگوں کو دینا بھی ہے، دینا مائنس کر لو، لینا پلس کر لو، وہ جمع کر لو، اس کے حساب سے زکوٰۃ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرع نے کھلے حساب سے آپ کو ایک قانون اور ایک اصول بتا دیا ہے، اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دے دیں. یہ ہے عروض التجارہ کا. اب ایک بندے نے پلاٹ لیا ہوا ہے، اس کا کاروبار ہے پلاٹوں کا، یہ عروض التجارہ میں آئے گا، اس پر زکوٰۃ ہے. یعنی سال بعد اس کی زکوٰۃ دیا کرے. کتنی اماؤنٹ کا ہے؟ 35 لاکھ کا ہے، 35 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دے. اگلے سال 40 لاکھ کا بن گیا ہے، 40 سال. اگلے سال 45 لاکھ کا بن گیا ہے، 45 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دے. اگر وہ بغرض تجارت ہے اور اگر اس کا ذاتی مکان ہے نہیں، کرائے کے مکان میں بیٹھا ہے اور اس نے مکان ذاتی بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کا وسیلہ ہے، آمدن کا وسیلہ نہیں ہے، یہ اس کی رہائش ہے. رہائش کے اندر جتنا سامان پڑا ہے، فرنیچر ہے، فریجیں ہیں، گاڑیاں ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرس پر اور غلام پر، فرس کا معنی ہے گھوڑا سواری، اس کو آپ لینڈ کروزر سے تشبیہ دے لیں، جہاز سے تشبیہ دے لیں، موٹر سائیکل سے تشبیہ دے لیں. فرمایا فرس گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے خدمت گزار جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو زرعی اجناس ہیں ان کا ایک اصول سمجھ لو بس. ویسے تو حدیث میں یہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو آسمان سے پلایا جائے یا چشمے پلائیں یا زمین تری والی ہو اس کا 10واں حصہ ہے، باقی کا 20واں حصہ ہے. 100 من گندم ہوئی ہے تو 20 من وہ 5 من بنے گی، 20 5 من اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ نے نہ کھاد ڈالی، نہ سپرے کیا، نہ پانی لگایا، پھر 10 من ہے، 100 من پیچھے. لیکن عصر حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ چارہ کار نہیں، پانی